میرے شیرو، اگر تم میں سے کوئی مارا گیا تو میں کہوں گی میرے بیٹے کم تھے، 2 مارے گئے میں کہوں گی نہیں 2 ہی بیٹے تھے، 3 مارے گئے میں کہوں گی 1 ہی بیٹا تھا، 4 مارے گئے میں کہوں گی میرا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ لیکن حسین ابن علی پہ کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اگر مولا حسین پہ کوئی آنچ آئی تو میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، میں دودھ نہیں بخشوں گی۔ میرے شیرو، بہت دلیری سے، شجاعت سے مقابلہ کرنا، جہاد کرنا، اس طرح سے مقابلہ کرنا کہ کہیں پہ امام وقت پہ کوئی آنچ نہ آئے۔ حسین امام ہے، کام ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم ہر طرح کی قربانی دیں گے۔ جب کربلا پہنچے تو اسی انداز سے اہل بیت علیہ السلام نے مقابلہ کیے۔ جب اہل بیت کی قربانیاں شروع ہوئیں تو سب سے پہلے، بلکہ جیسے جنگ شروع ہوئی، جناب عباس نے کہا مولا مجھے اجازت دیں۔ کہا نہیں، آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ دن گزرتا رہا، کہا مولا اب تو بوڑھے بوڑھے اصحاب کے لاشیں آنے لگیں، حبیب جیسے صحابی رسول کا جنازہ گر گیا۔ کس طرح سے حبیب گرے؟ مولا میں برداشت نہیں کرتا، اجازت تو دیں۔ کہا نہیں عباس، آپ فوج کے سپہ سالار ہیں۔ پھر اہل بیت کی قربانیاں شروع ہوئیں۔ جب جناب اون و محمد کی لاشیں آئے نا تو جناب عباس سے برداشت نہیں ہوگا، مولا اب تو گودوں کے پالے مارے جانے لگے ہیں، جن کو گودوں میں پالا تھا وہ مر رہے ہیں، اجازت تو دیں۔ کہ نہیں عباس، آپ فوج کے سپہ سالار۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ حضرت عباس کو اجازت ملی۔ جناب عباس نے جنگ کی۔ مجھے جناب عباس کی شہادت نہیں پڑھنی۔ جب پانی لینے کی اجازت ملی، واپس آ رہے تھے نا تو پانی بہہ گیا، سب کے ذہنوں میں ہے دونوں بازو قلم ہو گئے، پانی بہہ گیا۔ جب دونوں بازو قلم ہو گئے نا اور پانی بہہ گیا، لوگ قریب سے تیر مار رہے تھے۔ جب تیر مارنے لگے تو پورے جسم میں، سینے میں تیر بہت زیادہ بھر گئے۔ ایک ایسا وقت آیا کہ کسی نے قریب سے تیر مارا، آپ کی دائیں آنکھ میں تیر لگ گیا۔ جب دائیں آنکھ میں تیر لگا، یہ پہلا موقع تھا جناب عباس تڑپے۔ جب آنکھ میں تیر لگتا ہے نا تو برداشت نہیں ہوتا۔ ایک بہت بڑے عالم دین نے خواب میں دیکھا جناب عباس کو، کہا مولا آپ کو تیر لگا تھا یا نہیں لگا تھا آنکھ میں؟ یہ جو روایات میں آیا، جناب عباس نے کہا ہاں مجھے تیر لگا تھا۔ میرے رونے والوں سے پوچھنا، جب آنکھ میں تیر لگتا ہے آدمی ہاتھ سے نکالتا ہے، میرے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے تھے، میں نے سر کو بہت جھٹکا لیکن تیر نہیں نکلا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا، میں نے دونوں گھٹنوں سے سر جھکا کے تیر کو پکڑا، جب میں نے کھینچا نا تو مجھے محسوس ہوا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میری آنکھ اس تیر کے ساتھ نکل رہی تھی۔ پہلی مرتبہ زندگی میں نے اپنے مولا کو آواز دی، یا اخا ادرکنی، اے بھیا ذرا میری مدد کو۔ پہلی مرتبہ میں نے زہرا کے بیٹے کو آواز دے کے پکارا۔ جب امام حسین تشریف لائے نا تو ایک جملہ کہا حضرت عباس نے، کہا مولا مجھے میری ماں نے بتایا تھا جب میں اس دنیا میں آیا میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، اب جب میں دنیا سے جا رہا ہوں میں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری میں خون بھرا ہوا ہے، مولا ذرا اگر میری آنکھ سے خون صاف کر دیں۔ مولا حسین نے ابا کا دامن اٹھایا، جناب عباس کی آنکھ پہ رکھا، آنکھ میں سے خون صاف کیا۔ جناب عباس نے سر اٹھایا، چہرے کو دیکھا، ایک جملہ کہا، آقا میری ماں سے کہیے گا میں نے گستاخی نہیں کی تھی، میری ماں کی وصیت تھی عباس کبھی کام نہ کہنا زہرا کے بیٹے کو۔ مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے کام نہیں کہا تھا، میرے اگر ہاتھ سلامت ہوتے میں زحمت نہ دیتا، میری ماں سے کہیے گا میرے ہاتھ نہیں تھے اس لیے میں نے آپ کو زحمت دی خون صاف کرنے کی۔ آقا میری ماں سے کہیے گا مجھے آخری وقت میں بھی جب میں فرات پہ پہنچا آپ کی پیاس یاد تھی، میں نے پانی نہیں پیا تھا، میں نے وفا کی ہے۔ آقا میری ایک وصیت ہے، میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، جب میری ماں سے ملے انہیں میرا سلام دے دیجیے گا۔ بس بھئی 2 جملے سن لیجئے۔ امام حسین علیہ السلام نے وصیت پہ عمل کیا، وہیں پہ لاشا چھوڑا، واپس آئے، ایک مرتبہ لا کے علم جناب سکینہ کے سامنے پیش کیا، کہا بابا چچا عباس کہاں ہیں؟ بس بھی ایک مرتبہ بیبیاں واپس گئیں مدینے پہنچنا تھا۔ اب سنیں گے، میں چند جملے جناب ام البنین کے پیش کروں آپ کے سامنے۔ جب مدینہ قافلہ پہنچا، بشیر ابن جزلم کو مولا سجاد نے کہا جا کے اعلان کر دے مسجد نبوی میں حسین
حسین مارے گئے. بشیر نے اعلان کیا یا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا. اے مدینے والو اس کا نام پلٹ کے یثرب کر دو. او یثرب والو جس نبی کی وجہ سے مدینۃ النبی کہا تھا اسی نبی کے نواسے کو مار دیا مسلمانوں نے, اس کا نام پلٹا کے دوبارہ یثرب کر دو. او یثرب والو حسین کربلا میں مارے گئے. حسین بس یہ سننا تھا. جناب ام البنین نے اپنے پوتے کو بلایا کہ ذرا کچھ دیر کے لیے مجھے مسجد نبوی لے چل. بی بی نے سر پہ برقع رکھا, ہاتھ میں عصا لیا, آئیں مسجد نبوی. آنے کے بعد کہا بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ تاریخ کہتی ہے ابھی تک بی بی رو نہیں رہی اونچی آواز سے, بلند آواز سے رو نہیں رہی. بی بی کے سر پہ برقع. کہا کہ اے بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ کبھی بھی آپ کو نہیں پتا؟ کہ نہیں تو مجھے بتا کون سا حسین مارا گیا. کبھی بھی نواسہ رسول حسین مارا گیا, علی کا لال حسین مارا گیا, زہرا کے دل کا چہن حسین مارا گیا. بس ایک مرتبہ جناب ام البنین نے سنا اور ایک مرتبہ تڑپ کے سوال کیا کہ بشیر میں کیسے مان لوں عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا؟ کہ نہیں بی بی آپ نے غلط سنا, پہلے عباس مارے گئے تھے بعد میں حسین مارے گئے. کہا بشیر میں مان نہیں سکتی کہ علی کا شیر بیٹا عباس جنگ نہ کر سکا. کہا نہیں بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا نا وہ گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے, زمین پہ گر گئے. کہا کہ بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا. بشیر میں عباس کی ماں ہوں, میں مان ہی نہیں سکتی گرز کا وار عباس نہ روک سکے. تجھے کیا پتا عباس کیا تھا؟ عباس شیر تھا, وہ گرز کا وار روک سکتا تھا. بشیر نے کہا نہیں بی بی عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے. بس یہ جملہ سننا تھا. ایک مرتبہ جناب ام البنین تڑپی زمین پہ گر گئی, ہاتھ سے عصا چھوٹ گیا. ایک مرتبہ تڑپ کے رونے لگی کہ جی واہ عباس ہو, واہ عباس ہو. جب تڑپنے لگی بشیر نے کہا کیا بات ہے بی بی؟ عباس کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی. کہا بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا. تو کہتا میرا شیر بیٹا گھوڑے سے گرا, جب وہ گرا اس کے بازو نہیں تھے. جب کوئی شاہ سوار گرتا ہاتھوں کا سہارا لیتا. مجھے بتا میرے بیٹے کا چہرہ زمین پہ پہلے لگا تھا یا سینہ؟ بی بی بہت تڑپی. پھر ایک مرتبہ آپ نے پوتے سے کہا مجھے کچھ دیر کے لیے جنت البقیع لے چل. بی بی قبر کی پائنچی میں بیٹھی. کا بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجئے گا, عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی. پہلے میرا عباس مارا گیا, بعد میں آپ کا حسین مارا گیا. عباس نے بے وفائی نہیں کی. پھر بی بی نے اپنے ہاتھ سے 4 قبریں بنائی. کہا یہ میرے 4 بیٹے. پہلے کہا عباس کی قبر ہے, یہ جعفر کی, عبداللہ کی, عثمان, سب کی قبریں بنائی. پھر ایک مرتبہ کہا میرے شیرو میں تم پہ گریہ نہیں کروں گی کیونکہ تمہاری ماں زندہ ہے. بی بی نے پھر 5ویں قبر اپنے ہاتھ سے بنائی. کہا یہ میرے مولا حسین کی قبر ہے, میں اپنے مولا حسین پہ گریہ کروں گی کیونکہ ان کی ماں نہیں ہے. بی بی نے بڑا گریہ کیا. اٹھی, کہا کہ بیٹا ذرا مجھے روضہ رسول پہ لے چل. بی بی زینب پہنچ گئی ہوں گی. جیسے ہی روضہ رسول پہ آئیں جناب زینب موجود تھی. میں بھی 2-4 منٹ 5 منٹ لوں گا مصاحب میں. بی بی آئیں. جب دیکھا نا بی بی نے, اس وقت بی بی کی بینائی بہت کمزور تھی, نہیں دیکھ پاتی تھی. ایک مرتبہ جب پوتے نے کہا سامنے بی بی زینب ہے, بی بی فوراً زمین پہ بیٹھی. کہا بی بی میں آپ کو اپنے مولا حسین کا پرسہ دینے آئی ہوں. جناب زینب نے کہا اماں میں آپ کو عباس کا پرسہ دیتی ہوں. کہا میرے سارے بیٹے حسین پہ قربان, مجھے کوئی میرے بیٹوں کا پرسہ نہ دو, مجھے عباس کا نہیں حسین کا پرسہ دو. ایک مرتبہ تڑپی. جناب زینب نے کہا اماں میں کربلا سے ہدیہ لائی ہوں, سامان کھولا. ایک مرتبہ علم کا پھریرا نکالا. کہا اماں یہ آپ کے بیٹے عباس کے علم کا پھریرا. پورے علم کے پھریرے پہ تلواروں کے نشان, نیزوں کے نشان, صرف 2 ہاتھوں کے نشان تھے. بی بی نے کہا مجھے یقین ہو گیا میرے بیٹے نے وفا کی ہے. بس بھئی میں تمام کر دیتا. بی بی
बीबी उठी। हर रोज बीबी का मामूल था, बीबी उठती और आने के बाद जन्नतुल बकी में बैठ जाती, 4 कब्रें बनाती, कहती मेरे शेरों में तुम पे नहीं रोऊंगी। बीबी मरसियाँ पढ़ती। शेख अब्बास क़ुमी ने मरसिया लिखा है, रिवायत के अल्फाज हैं, सारे मदीने वाले जमा हो जाते, इस बुलंद आवाज से बीबी रोती, इस बुलंद आवाज से गिरिया करती कि सारे मदीने वाले रोने लगते। यहाँ तक कि मरवान खुद आया कि मैं सुनना चाहता हूँ क्या कहती है मरसिये में। बीबी कहती, ओ करबला से आने वालों, मुझे इतना बता दो, क्या अभी भी फुरात पे पहरे हैं या कब्रों पे पानी डाल दिया गया? फिर बीबी दूसरा सवाल करती, जब मेरा शेर बेटा गिरा था, बताओ उसके हाथ नहीं थे, चेहरा पहले लगा था या सीना लगा? मरवान ने कहा, इस बीबी को जहर दिलवा दो, नहीं तो हमारे खिलाफ बगावत हो जाएगी। बस भाई जनाब उम्मुल बनीन के आखिरी लहजात हैं, अगर सुन सके तो बर्दाश्त कीजिएगा। जनाब फिजा कहती है, मैं फौरन जनाब उम्मुल बनीन के पास गई, आखिरी लहजा था, मैंने फौरन पूछा, बीबी उम्मुल बनीन, आप अली की ज़ौजा थी, हसनैन को आपने पाला, ज़ैनब उम्मे कुलसूम को पाला, कोई एक बात मुझे दे जाइए जो मेरी पूरी जिंदगी काम आए, कोई एक बात, एक जुमला मुझसे कह दे जो मेरी पूरी जिंदगी काम आए। जनाब फिजा कहती है, जनाब उम्मुल बनीन ने सर उठाया, मुझे मुस्कुरा के देखा, कहा फिजा ये जुमला याद कर लो, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन, बस ये जुमला कहना था। जनाब फिजा कहती है, बीबी मुनक़लिब होने लगी, तड़पने लगी, कहा हाय मेरा मौला, प्यासा मारा गया। अजरकुमुल्लाह मैंने तमाम कर दिया। बीवी उसके बाद फिर एहतजार में चली गई। जनाब फिजा कहती है कि मैं गई, मैंने जाके इमाम सज्जाद को, अली के सारे पोतों को बताया। जनाब उम्मुल बनीन आखिरी लहजात में मौला सज्जाद खुद आएगा, हट जाओ, मैं अपनी दादी का एहतमाम खुद करूंगा, मैं कहूंगा बीबी उम्मुल बनीन आपकी अजमतों को सलाम। इतने इमाम आपके सामने मौजूद, इमामों के बेटे मौजूद, लेकिन बीबी जरा करबला आके देखे, लाशें घोड़ों की टापों में पामा।